بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آصف خان تمام دیکھنے سننے والوں کو میرا سلام۔ میں اس وقت موجود ہوں یو سی کروڑی کے گاؤں سرائی میں، سرائی ڈنڈا خولیہ میں، اور ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں حافظ محمد یونس صاحب، تحصیل کونسل اگی کے نائب ناظم رہے ہیں، ضلع کونسل کے ممبر رہے ہیں یو سی کروڑی سے۔ فلاحی ان کی بڑی خدمات ہیں، فقیر شخصیت ہے، ایک فقیری کی زندگی انہوں نے گزاری ہے۔ ہم نے کہا کہ ان سے جو ان کی زندگی ہے، جو ان کی سیاست ہے، جو ان کا طرز سیاست ہے، اور ان کی جو خدمات ہیں، ان کی علاقے کی ترقی کے لیے جو خواہشات ہیں، جو ارمان ہیں، پاکستان کی جو سیاست ہے، اس حوالے سے بھی ان سے گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے آصف نیوز کو ٹائم دینے کا شکریہ حافظ صاحب۔ پہلے تو شروعات اس سے کرتے ہیں کہ آپ اپنے بچپن کے حوالے سے ذرا ہمیں بتائیں کہ بچپن کیسا گزرا، کہاں گزرا، آسودہ حالی تھی، غربت تھی، کس طرح کے حالات تھے، کس طرح کے حالات میں تعلیم حاصل کی، آگے زندگی کے دوڑ میں جو ہے وہ آگے آپ بڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب آصف صاحب، آپ کا بڑا شکریہ کہ آپ نے مجھ جیسے ناچیز شخص کو اس لائق سمجھا کہ ان سے کچھ معلومات حاصل کی جائیں۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیاوی و اخروی سعادتوں سے بہرمند فرمائے۔ میرا بچپنا تو جب میں پیدا ہوا تو میری والدہ محترمہ مرحومہ مجھے داغ مفارقت دے گئیں۔ ازاں بعد 1957 میں والد محترم بھی مجھے اس دار فانی سے چھوڑ کر اللہ کے حضور پہنچ گئے۔ اس طرح میرا ماضی بڑا ہی مخدوش رہا ہے، اور اس وقت آپ کی عمر کتنی ہوگی جب والدہ کی جدائی ہوئی، والد جو ہے وہ جدا ہوئے؟ والدہ جب جدا ہوئی تو بتانے والے بتاتے ہیں کہ 6-7 ماہ کے بعد میری والدہ مجھ سے جدا ہوئی۔ آپ کے پیدائش کے 6-7 ماہ بعد۔ جی۔ تو والد محترم تو 1957 میں مطلب آپ کی عمر 5 سال ہوگی قریب، 6-7 سال ہوگی شاید۔ تو اس طرح مفلسی کی سی زندگی بسر کرتے ہوئے ایام زیست بسر کیے، اور نجی طور پر یہاں نڑیالہ میں بھی تعلیم حاصل کی، بگوائی میں بھی تعلیم حاصل کی، اور یہاں مسافرت میں بگوائی میں بھی مسافرت اختیار کی۔ میری بڑی بہن تھی، والدہ کی جدائی کے بعد میری بڑی بہن نے، ایک ہی ہماری بڑی بہن تھی، تو انہوں نے میری پرورش کا ذمہ لیا اور بڑی انہماک کے ساتھ، توجہ کے ساتھ میری پرورش کرتی رہیں۔ انہوں نے مجھے سہارا دیا اور میری کفالت میں انہوں نے کوئی کمی واقع نہیں کی۔ اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ کے جو بانجے جنہیں ہم جانتے ہیں مولانا رفیق الرحمان اور مولانا شفیق الرحمان، جو یو کے اسلامک مشن برطانیہ کے وہ سابق صدر بھی رہے ہیں، اور مولانا رفیق الرحمان جو ہیں اس کی جو شخصیت ہے یا مزاج ہے وہ بھی آپ سے ملتا جلتا ہے۔ تو ان کی والدہ تھی؟ ان کی والدہ تھی جی۔ تو میرے ساتھ بڑی مشفقانہ انداز میں انہوں نے مجھے پوسا پالا۔ اس کے بعد جب میں نڑیالہ میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے گیا، وہاں ہمارے ماموں تھے مولانا امیر محمود صاحب، مولانا عبدالوارث کے والد گرامی تھے، تو انہوں نے بھی ہمیں بڑی شفقت دی، پیار بھری زندگی محبت میں انہوں نے ہماری کفالت کی۔ وہاں میرے ماموں بھی تھے مولانا سید محمود صاحب، تو انہوں نے بھی میرا خیال رکھا، لیکن مسجد ہی میں رہتے تھے، بقیہ طلباء کے ساتھ مسجد میں بھی ہم وہاں رہتے تھے، وہیں جو شہر سے روٹیاں اکٹھی کر کے لاتے تھے انہیں ہم کھاتے تھے۔ تو یہ خوانین کی جو والدہ ہے، ایوب خان کی، یونس خان کی والدہ محترمہ،
مجھے خصوصیت کے ساتھ ایک گلاس دودھ کا اور ایک روٹی مجھے دیتی تھیں، لیکن میں اس دودھ کو اور اس روٹی کو بقیہ طلباء کے بغیر نہیں کھاتا تھا، ان کے ساتھ مل کر اس روٹی کو کھاتا تھا۔ تو یہ ہماری وہ نڈیالے کی والی زندگی کی کیفیت ہے۔ تو مفلسی کی زندگی بسر کی ہے۔ کپڑے بھی کم ہوتے تھے، کافی دنوں کے بعد، سال کے بعد کوئی جوڑا مل جاتا تو مل جاتا، چپلیاں بھی نہیں ہوتی تھیں۔ مفلسی کی سی زندگی بسر کرتے ہوئے پھر یہاں سے ہم نے عزم لاہور کیا۔ میرے بڑے بھائی مولانا عبدالرزاق صاحب نے بھی میری بڑی کفالت کی، وہ ہمیں لے گئے لاہور۔ لاہور میں بھی وہ میرا بڑا خیال کرتے تھے، مجھے جس چیز کی ضرورت ہوتی تھی وہی لا کر دیتے تھے۔ وہاں پر انہیں وظیفہ ملتا تھا اس زمانے میں 15 روپے۔ اچھا، تو 15 روپے جامعہ اشرفیہ کی طرف سے ملتے تھے۔ وہاں نیلا گنبد لاہور میں وہ مدرسہ تھا، اس میں وہ پڑھتے تھے۔ تو میں دارالعلوم اسلامیہ میں پڑھتا تھا۔ تو رات کو جب ان کے ساتھ ہمارے ساتھ بہت سے ہمارے دیگر اعزاء و اقرباء بھی موجود ہوتے تھے، جی، جن کی کفالت بھی میرے بڑے بھائی ہی کرتے تھے۔ تو اس طرح جگہ کی تنگی کی نسبت سے جامعہ میں انہیں رہائش نہیں ملتی تھی۔ بھائی کو جو وظیفہ ملتا تھا، مولانا مفتی جمیل احمد تھانوی نے ہمیں گھر دیا تھا کہ یہاں رہو۔ جو اس مدرسے کے محتمم تھے۔ محتمم نہیں تھے بلکہ وہ مفتی تھے وہاں کے، اچھا، مفتی مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے داماد تھے۔ اچھا، تو پیرانی صاحبہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو اہلیہ محترمہ تھیں، ان کو پیرانی صاحبہ کہتے تھے۔ اچھا، تو وہ پیرانی صاحبہ پر وہاں میرا بہت خیال کرتی تھی۔ میں چھوٹا سا تھا، معصوم تھا، تو معصومیت کے سبب پھر میرا بڑا خیال کرتی تھی وہ۔ تو ہمیں کپڑے وغیرہ اور کھانا وغیرہ بہتر انداز میں وہ دیتے تھے۔ مطلب وہاں پر جو آپ کی جو یہاں تنگی تھی، وہاں جا کر تھوڑا آسودگی کی کیفیت پیدا ہوئی۔ آپ نے مولانا عبدالرزاق صاحب کی بات کی، تو ذرا اپنے جو بھائی ہیں ان کے حوالے سے بھی بتا دیں کہ وہ اس وقت کون سے مدارس میں تھے، اور چونکہ مولانا عبدالرزاق صاحب تو چونکہ ہمارے استاد بھی رہے ہیں، ہائی اسکول کی میں انہوں نے پڑھایا ہے، ہائی اسکول شیرگڑھ میں بھی انہوں نے پڑھایا ہے، اردو عربی فارسی کے وہ ایک بلند پایا کے مدرس تھے، ان کو عبور حاصل تھا، پوری تاریخ پر بلند پایا عالم دین تھے، اور جو جامع مسجد نورانی تکیہ اگی ہیں اس کے وہ خطیب رہے ہیں، وہاں جمعہ پڑھاتے رہے ہیں، وہاں پیش امام رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مولانا عبدالمالک صاحب ہیں، مولانا عبدالقیوم صاحب ہیں۔ تو ان کے حوالے سے بھی آپ تھوڑا روشنی ڈالیں کہ وہ اس وقت وہ کیا کرتے رہے وہاں۔ مولانا عبدالمالک اور مولانا عبدالقیوم بھی جامعہ اشرفیہ کے طالب علم تھے۔ تو جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے کہ چونکہ مولانا عبدالرزاق صاحب کو وہ سب سے جو بڑے وظیفہ ملتا تھا وہ تھے سب سے بڑے، اور سب ان ہی کی زیر سرپرستی قیام رکھتے تھے۔ مولانا جمیل احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کوٹھی پر ایک کمرہ دیا ہوا تھا کہ تم یہاں رہا کرو۔ وہاں چونکہ مدرسے میں اجازت نہیں تھی، باقی لوگوں کے جو اور لوگ بھی تھے، یہ تو میرے بھائی ہو گئے، لیکن دیگر لوگ بھی وہاں موجود رہتے تھے ان کے ساتھ، ان کے سبب سے۔ ان کی نگرانی سرپرستی ساری مولانا عبدالرزاق کے سپرد۔ 10-12 بندے رہتے تھے، تو اس کے لیے جگہ پھر مدرسے میں نہیں ہوتی تھی، تو یہ یہاں رہتے تھے مولانا مفتی جمیل احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پر۔ تو مولانا عبدالقیوم بھی جامعہ اشرفیہ کے فارغ ہیں، اور مولانا عبدالمالک بھی جامعہ اشرفیہ ہی کے فارغ ہیں۔ آپ نے اپنے بھائیوں کا تذکرہ کیا، مولانا عبدالمالک صاحب کا، مولانا عبدالرزاق صاحب کا، مولانا عبدالقیوم صاحب کا۔ مولانا عبدالمالک صاحب جو مشرف دور میں الیکشن ہوئے تھے، یہاں سے MNA منتخب ہوئے تھے۔ عبدالرزاق صاحب جو ہے وہ تو بلند پایا مدرس رہے ہیں، اللہ پاک غری کی رحمت کرے، وہ تو آپ کے سب سے بڑے بھائی تھے۔ مولانا عبدالقیوم وہ فوج سے ریٹائر ہیں، اور وہاں پر خطیبی اعلیٰ تھے۔
اسپیشلی ان کی شخصیت کا کہوں گا، آپ پہ ان کے کتنے اثرات ہیں؟ مولانا صاحب MNA بھی رہے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے بھی آپ تھوڑا بتا دیں، انہوں نے یہاں پر اسپیشلی آپ کی یونین کونسل میں کتنے کام کیے ہیں؟ مولانا عبدالقیوم صاحب میرے بڑے بھائی ہیں، انتہائی مشفقانہ انداز میرے ساتھ روا رکھے ہوئے تھے، اور وہ جب خطیب اعلیٰ کی حیثیت سے فوج میں رہتے تھے تو اپنی پسند کی جو چیز تھی وہ مجھے بھیج دیا کرتے تھے۔ تو مولانا عبد المالک یہ تو ایک درویشانہ زندگی بسر کی، میں نے شیخ الحدیث شیخ القرآن ہے، اور منصورہ میں وہ جماعت اسلامی کا جو مرکز ہے وہاں پر شیخ الحدیث شیخ القرآن ہے، اور جمعیت اتحاد العلماء پاکستان کے وہ صدر بھی ہیں، آج بھی میرا خیال ہے وہ صدر ہیں۔ جی جی، تو اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر بھی رہے ہیں۔ تو انہوں نے تو ہمارے خطے میں یہ بجلی جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ بجلی ان کی توسط سے، جب وہ MNA بنے تو یہ بجلی ہمیں ملی، نمبل، ڈنڈا کھولیاں، تریڑی اور کالو بستی تک یہ جو بجلی ہے مہیا کی انہوں نے۔ دوسرا یہ میں 13 سال سے لگا ہوا تھا، یہ پانی کی ہماری پانی کی بہت تکلیف تھی، بارش کا پانی اکٹھا کر کے آپ کو میں دکھاؤں گا مسجد میں کہ یہ ہماری وہ بارشی پانی کی ٹینکی بنی ہوئی ہے، اس کو وہاں آپ سٹور کرتے اور وہاں سے پھر جو ہے لوگ استعمال کرتے نکالتے، ہم مسجد کے لیے استعمال کرتے۔ تو اللہ کا فضل ہوا کہ مولانا نے مجھے کہا کہ تمہاری اس اسکیموں کا کیا بنا؟ میں نے کہا کچھ نہیں بنا۔ انہوں نے کہا ویسے ہی پھرتا رہا ہے؟ میں نے کہا ہاں جی ویسے ہی۔ وہ کاغذات انہوں نے لیے، اور 13 سال کی جہد مسلسل سے کچھ نہ ہو سکا، تو 1 گھنٹہ کی جنرل ندیم سے ملاقات میں ہماری وہ 1.5 کروڑ کی جو ڈپٹی چیئرمین رہتے ہیں، تو انہوں نے دی، تو ہمارے 4 گاؤں اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ 4 گاؤں کے ہر گھر کے اندر ٹوٹی لگی ہوئی ہے، ہر گھر کے اندر، کوئی گھر ایسا نہیں جس کے باہر ٹوٹی ہو۔ چاروں گاؤں میں بگلے، ڈنڈا کھولیاں، سرائی، یہ لور بانڈا، اس میں اندر ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں اور لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ بعد میں آئے آپ محکمہ تعلیم میں درس و تدریس کی جانب، یہ کس طرح پھر آپ درس و تدریس کی جانب؟ بس درس و تدریس اور میں یہ کب کی بات ہے؟ یہ 1969 میں تدریسی امور کے انجام دہی کے لیے تیر بٹ میں میرا آرڈر ہوا۔ تیر بٹ سے پھر تیر بٹ میں 4 سال میں نے بسر کیے، اور تیر بٹ کے بعد پھر وہاں چونکہ پانی آ گیا تھا، یہ پرائمری اسکول تھا یا پرائمری اسکول تھا؟ اچھا، پرائمری ٹیچر آپ بھرتی ہوئی؟ ہاں، پرائمری ٹیچر۔ تو وہاں پانی جب آ گیا تو پھر شرگڑھ میری تبدیلی ہو گئی۔ شرگڑھ تبدیل ہونے کے بعد کوئی 70، 72، 73 میں یہاں آ گئے تھے، 73 میں۔ تو یہاں سے پھر مجھے کروڑی تبدیل کر دیا گیا۔ کروڑی سے پھر 14 سال میں نے کروڑی میں گزارے، تو 2 سال پھر میں نے وہاں ٹھاکرا ہائی اسکول میں گزارے۔ تو یہ ایک سلسلہ ہو گیا کہ مجھے پھر ریٹائرمنٹ لینی پڑی، کیونکہ اس زمانے میں مجھے ایک ایسا شوق پیدا ہوا جو ہونا تو نہیں چاہیے تھا، لیکن شوق پیدا ہو گیا سڑکوں کی تعمیر کا۔ اس سلسلے میں جو ہمارا کروڑی روڈ ہے، یہ چنسیر سے جو کنگڑ سے کنگڑ میرا سے جو کروڑی کو جاتا ہے، اس کے لیے 90,000 روپے نوابزادہ صلاح الدین نے مختص کیے تھے۔ پہلے کروڑی کو مجھے یاد ہے کہ بانڈی پڑاؤ کی جانب سے روڈ جاتا تھا، براستہ ملہاٹ، ادھر سے راستہ نہیں تھا۔ تو وہ تھوڑا سا 1.5 کلومیٹر 1.5 کلومیٹر عبدالرحمان صاحب تھے اس کے ٹھیکیدار چنسیر کے، تو انہوں نے نکالا، پھر پیسے ختم ہو گئے، تو پیسوں کے بغیر تو پھر نہیں ہوتا تھا۔ 90,000 روپیہ انہوں نے مختص کیے تھے نوابزادہ صلاح الدین نے۔ تو جب پیسے ختم ہو گئے تو ہم نے مانسہرہ میں، ضلع مانسہرہ کی جو جماعت اسلامی ہے اس کے امیر تھے شوکت علی خان صاحب، تو شوکت علی خان صاحب کے پاس ہم گئے کہ ہمارا یہ روڈ ہے، ہمیں تکلیف ہے، ہم نکالنا چاہتے ہیں، وہ پیسے تو نواب صاحب کے جو ملے تھے وہ تو ختم ہو گئے ہیں، اب اگر آپ ہماری مدد کریں، تو انہوں نے ہمیں 10,000 روپیہ دیا۔ مسافت آگے طے ہوئی، تو اس مسافت کے بعد پھر پیسے ختم ہو گئے۔ 241 روپے گھنٹہ ہوا کرتے تھے جو ڈوزر کے، تو وہ
ہمیں میسر نہیں تھے پیسے. یہ کس سن کی بات ہے؟ یہ سن تو مجھے صحیح یاد نہیں ہے. یعنی آپ ریٹائر ہوئے ہیں تو اس کے پہلے جی بعد میں ہوا جی ریٹائرمنٹ. نہیں اس کے نزدیک ہی ہوں گے، میں نزدیک یہ ہاں کہہ جی. رہا ہوں نا. اچھا. تو وہ پھر ہم نے ایسا کیا کہ تمام جو ملازمین تھے ان سے عرض کیا کہ آپ 2,000 روپیہ دیں. یہ یو سی کروڑی کے؟ یہ سی کروڑی کے جو اساتذہ تھے اور ملازمین، جو میں نے بھی کوشش کر کے ان کو ملازمت دلائی تھی، لیکن وہ پہلے تو کہا لیکن پھر دے نہ سکے. پھر میں نے قرض وغیرہ اٹھا کر آپ سے، دوسروں سے، تیسروں سے بہت زیادہ قرض اپنے آپ پر مسلط کر لیا. تو وہ قرض کی ادائیگی کی وجہ سے پھر میں نے ریٹائرمنٹ لے لی. تو جو وہ پینشن جو تھی وہ پینشن، قرض داروں کو دے دی. وہ مجھے جو پیسے ملے تھے نقد، تو میں نے وہ اپنے قرض خواہوں کو دے دیے، لیکن پورے تو نہ ہوئے، لیکن پھر بھی میں زیر بار ہی رہا. تو اس طرح پھر میں نے وہ یہ کروڑی کا یہ پھر روڈ آپ نے کہاں تک نکالا؟ یہ نمبل سے کلورا تک ادھر سے آیا ہوا تھا. کلورا، نمبل کلورا، اچھا. ادھر سے آیا ہوا تھا کروڑی سے. کلندر لالے نے نکلوایا تھا. لالا کلندر خان جو عارف کلندر کے والد جو، انہوں نے نکلوایا تھا، لیکن وہاں کے رک گیا، اسٹے ہو گیا، 12 سال اسٹے رہا. اچھا. تو پھر ہم نے کوشش کر کے تو اس کو اس کے ساتھ ملا کر کروڑی تک پھر قابل استعمال بنایا. روڈ کو جی کروڑی تک قابل. جیب کے لیے قابل استعمال بنایا. اچھا. چھوٹی گاڑیاں تو نہیں جا سکتی تھیں. کچا روڈ تھا. کچا روڈ ہم نے نکالا، لیکن آمد و رفت تو ہوتی رہی، لیکن تنگی سے دشوار گزار راستہ تھا. تو بڑی مشکل سے لوگ آتے اور جاتے تھے. اس کے بعد چونکہ یہ ایک سلسلہ تھا ایشین بینک کا، پیسے اس کے منظور ہوئے تھے، تو حبیب الرحمن تنولی صاحب سے ہم نے عرض کیا کہ آپ ہمارے ساتھ مدد کریں اور اس روڈ کو کلیئر کرائیں، پختہ اور کشادہ کرنے میں آپ ہماری مدد کریں. انہوں نے پھر بیڑا اٹھایا کہ میں اس کو کروں گا. اس کی منظوری میں ڈاکٹر محبوب جو اوگی میں اسپتال میں ہوتے تھے، جو ایم ایس تھے ہمارے، ان کا بڑا کردار تھا. اچھا. ان کا بڑا کردار تھا. وہ عملے والوں سے میل جول رکھتے تھے اور تنگی کا اپنا اظہار کرتے تھے. انہوں نے کافی کوشش کی تھی. تو اس کو پختگی کا رنگ دینے میں حاجی حبیب الرحمن تنولی کا کردار ہے. اچھا. تو حاجی حبیب الرحمن تنولی نے تو ہمارے خطے میں بے شمار امور کی انجام دہی کی ہے. یہ تعلیمی اداروں میں ہمیں خود کفیل اس نے بنایا ہے، اور بجلی، پانی، اس قسم کی بہت سی اسکیمیں انہوں نے کرائی تھیں. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. لوگوں کے لیے انہوں نے بڑی قربانیاں دی تھیں، عوام کے لیے. وہ پوچھتے نہیں تھے کہ آپ کو کیا ضرورت ہے، وہ خود ہی فائل بنا کر اور لوگوں کی ضروریات کے مطابق اپنے دماغ سے اخذ کر لیتے تھے کہ ان کو کس چیز کی ضرورت ہے. تو اپنی سوچ اور بچار کے بعد وہ لوگوں کی سہولت کا کام کرتے تھے، سہولیات فراہم کرتے تھے. تو یہ ان کا بڑا کمال تھا. اس قسم کا لیڈر پھر ہمیں نہیں ملا. البتہ یہ کیپٹن صفدر صاحب، انہوں نے بھی اس خطے میں کافی اہم امور انجام دیے. چونکہ ہم سیاست کی طرف بعد میں آنا چاہ رہے تھے، آپ نے کیپٹن صاحب کا نام لیا، خدمات، سب ان کے خدمات کے متعارف ہیں. آپ سے اسپیشلی اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کا ایک خط بڑا مشہور ہوا روزنامہ معاصب میں، کیپٹن صفدر کے نام کھلا خط، یعنی جس میں آپ نے اس کو جو یو سی کروڑی ہے، اس علاقے کے جو مختلف روڈ ہیں ان کی نشاندہی کی. تو خط بھی مشہور ہوا، اس کا کافی چرچا بھی رہا. کیپٹن صفدر نے بھی کافی چرچا کیا کہ جی مجھے تناول کے پہاڑوں سے حافظ یونس کا ایک خط جو ہے وہ ملا ہے، یہ کروں گا. اس میں یہ آپ کا روڈ جس پر ہم آ جائے ہیں یہ بھی شامل تھا، باقی روڈ بھی شامل تھے. تو اس کے بعد مجھے تو ان روڈوں کا انہوں نے کچھ کیا ہے یا بعد میں رات گئی اور بات کی، بس بات ختم ہو گئی؟ ہم نے مطالبہ تو رکھا تھا ان کے سامنے، کیپٹن صفدر صاحب کے سامنے بھی. اس کے سامنے اس کے پاس پوری فہرست تھی نا؟ تھی. تو ہم نے، بلکہ اگر میں غلط نہیں ہوں، نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم تھے تو کیپٹن صفدر، میں نے یہ سنا ہے، اب مبالغہ ہی نہیں کرتا، کہ جی وہ اگر یہاں سے کوئی وفد جاتا تو پوچھتے آپ میں حافظ یونس کون ہے.
میرا خیال ہے اس کی دعوت پر یا اس کے جو یہاں اس کی ٹیم ہے ان کے کہنے پر آپ جو ہے وزیر اعظم ہاؤس بھی گئے تھے. جی تو پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ان میں وہاں پھر کوئی کام ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے؟ اس میں یہ ایک بندہ ان کی نمائندگی کرتے ہوئے ہمارے پاس آیا کہ آپ کو وہاں بلا رہے ہیں اور دیگر افراد کا وفد بھی جا رہا ہے تو آپ بھی جائیں. میں بھی وہاں چلا گیا. تو جیسے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ اس وقت تو میری وجہ کا تو ایسی ہی تھی. کیپٹن صاحب کی ستائش تو میں نے بہت کی تھی اخبارات کے ذریعے، اور اس میں ہمارے محسنین نے بڑا کردار ادا کیا اشاعت میں. تو وہاں جب میں وہاں گیا ان کے مجمع میں کافی لوگ تھے، 100-150 لوگ تھے. تو اس بندے سے کہنے لگے کیپٹن صاحب کہ جس حافظ یونس کا میں نے تمہیں کہا تھا اس کو کیوں نہیں لائے؟ تو میں بھی وہیں بیٹھا ہوا تھا. تو اس نے کسی پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں. بیٹھا ہوا تھا. تو اس نے کہا کہ وہ حافظ یونس ہے. تو وہ اٹھ کر میرے پاس آیا، میرے ساتھ بغل گیر ہوئے اور انہوں نے بڑا میرا اتفاق سے مجھے ملے. تو میں نے تو ان سے عرض کیا کہ بھئی ہمیں تو یہ جو میں نے آپ کو خطوط دیے ہیں یا اشتہارات کے ذریعے سے آپ سے مطالبات کیے ہیں وہ اگر ہو جائیں تو آپ کی مہربانی، نہ ہو تو ہم آپ سے قطعاً اب تو کچھ زبردستی تو نہیں ہے. جی. تو انہوں نے پھر اس وقت یہ نڈیالہ کے لیے 80 لاکھ روپے دیے، نڈیالہ روڈ کے لیے. اچھا یہ جو پختہ ہوا ہے نا نڈیالہ روڈ، جی یہ اس نشست میں اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم ابھی نڈیالہ روڈ کے لیے 80 لاکھ روپے رکھتے ہیں، اور وہ کنگالی سے آگے پیچھے پختہ ہوا جی ہے، بہترین روڈ بنا ہے. تو دوسرا انہوں نے یہ مہربانی فرمائی کہ ہمیں بچیوں کی تعلیم کے لیے دیا گرلز کالج، گرل ڈگری کالج دیا. تو گو کے باوجود وہ نہ بن سکا، انہوں نے اپنی طرف سے ہمارے ساتھ یہ نیکی کی کہ ہمیں وہ ڈگری گرلز کالج دے دیا. تو اس طرح کیپٹن صاحب نے بھی ہمارا خیال کیا ہے کہ ہو سکتا ہے آئندہ بھی وہ اگر ان کا ہاتھ پہنچے تو ہمارے امور کی انجام دہی کر دیں گے. نہیں یہ آپ کا روڈ میں چونکہ آپ کی بڑی خواہش تھی کہ یہ جو سرائی روڈ ہے یہ ادھر صلاح بٹ کے ساتھ جو ہے وہ ٹچ ہو جائے اور نڈیالہ روڈ جو ہے وہ اوپر کی جانب جو ہے وہ پکا ہو جائے. تو یہ دونوں چیزیں ہوئی نہیں ہیں. ایک اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ نے کہا تھا یہ بانڈی اور اوپر جو گلی ڈوگا ہے اس کی جانب جو روڈ جاتا ہے وہ آپ نے مینشن کیا تھا. ایک آپ نے کھڑیالہ روڈ کیا تھا. ایک یہ جو پورا ٹھاکرا روڈ ہے اس طرف کچھ. اب وہ اتنی دفعہ ہم نے ان پہ کام کیا کہ اب مجھے بھی یاد ہے. تو اگر میں نے بعد میں دیکھا ہے کہ اس میں نڈیالے کو چھوڑ کے باقی کسی پہ کام ہوا نہیں. میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں رابطے کا فقدان تھا یا انہوں نے کسی کی ڈیوٹی لگائی یا کوئی اس طرح کی مجبوریاں آ گئیں کہ وہ چیزیں جو ہے وہ منظر سے وہ غائب ہو گئیں. آپ کی کہی ہوئی بات پر تو یہ ہے کہ میں نے اس جی پی ایس ڈنڈا خولیاں تا گلی صلاح بٹ روڈ کے لیے انہیں ایک ایرا کی جانب سے جو منظور شدہ کیفیت تھی وہ فائل تھی وہ بھی میں نے ان کو دی. اور نڈیالہ روڈ کے لیے بھی 42 ملین تھے اور سرائی روڈ کے لیے بھی 42 ملین روپے مختص کیے ہوئے تھے ایرا کی طرف. اچھا یہ ایرا پروگرام میں شامل ایرا پروگرام میں شامل تھے لیکن کیٹیگری 3 میں تھے. اچھا نمبر کیٹیگری 1 میں تھا اور یہ کیٹیگری 3 میں تھے کروڑی روڈ. اچھا اس کا دوبارہ یہ جو اس کی تعمیری نو ہوئی دوبارہ پختگی ہوئی ہے نا اس میں یہ کیٹیگری 1 میں تھا ایرا کی طرف سے. لیکن میرا خیال ہے اس میں جو ہمارے چیئرمین NHA تھے اس وقت جنرل امتیاز صاحب ان کا بھی اہم کردار تھا جو ڈاکٹر فیاض کے بھائی ہیں. ان کے وہ جنرل جو ندیم ہے ڈپٹی چیئرمین ایرا ان کے ساتھ اچھا تعلق تھا تو ان کا بھی اس میں کردار تھا. آپ کا جو مزاج ہے وہ سیاسی نہیں ہے تو کس طرح مطلب سیاست میں آپ خوشی سے آئے ہیں یا آپ کو جس طرح دھکیلتے ہیں کہ جی آپ کھڑے ہو جائیں آپ جیت جائیں گے یہ سیٹ ہم نے جیتنی ہے. تو ضلع کونسل کا الیکشن ہوا تو اس میں اگر میں غلط نہیں ہے تو آپ امیدوار تھے مشرف دور میں.
جی جی تو کس طرح سیاست میں آیا؟ میں عوامی امور کی انجام دہی میں عوام کے ساتھ رابطے میں رہتا تھا. اس غرض سے نہیں رہتا تھا کہ میں کل کوئی نمائندگی کروں گا یا میں الیکشن میں حصہ لوں گا، لیکن جماعت اسلامی کی جو تربیت تھی اس میں یہ تھا کہ عوام کی خدمت اولین حیثیت رکھتی ہے. تو اس حیثیت میں عوام کے ساتھ رابطے میں رہتا، کسی کی تکلیف ہوتی تھی اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کرتا تھا. خود بھی میرے پاس اتنا سرمایہ تو نہیں تھا، لیکن جو کچھ بس میں جی میں آتا کر گزرتا تھا، بس میں ہوتا تو کر گزرتا تھا. اسی طرح جب میں تعلیمی ادارے میں ہوتا تھا تو وہاں بچوں کو دیکھ کر، کیونکہ میں اپنے آپ پر گزری ہوئی جو کیفیت تھی وہ میرے سامنے تھی، جی، تو بچوں کے کپڑے وہ غربت، اور وہ اور تنگی. افلاس اور تنگی تو میں نے دیکھی ہوئی تھی. تو بچوں کو میں دیکھتا تھا تو ان کی ملیشیا کی وردی نہیں ہوتی تھی، تو ان کو تھوڑے بہت پیسے دے کر یہ کہتا کہ بھائی وردی لے کر آنا. تو جس کی چپلیاں نہیں ہوتی تھیں تو ان کو چپلیاں لے کر دے دیتا تھا. اتنا تو ہوتا بھی کچھ نہیں تھا، جی، تھوڑا بہت سرمایہ جو تنخواہ ملتی تھی اسی میں سے کچھ دے دیتا تھا. تو اس طرح جماعت اسلامی نے میری اس انداز میں تربیت کی تھی کہ کسی نہ کسی رنگ میں عوامی خدمت گزاری کا فریضہ بچا لایا جائے. اس سلسلے میں میں نے یہ روڈ بھی تبھی نکالے تھے اور عوام کی خدمت کا سلسلہ بھی تبھی شروع کیا تھا. تو مجھے تو میں الیکشن لڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن مجھے کہا کہ تم لڑو ہی لڑو. تو مجھے مجبور کیا کہ میں لڑا، اور میں اور ڈاکٹر صدیق ایک پینل میں تھے. ڈاکٹر صدیق نظامت کے لیے کھڑے تھے اور میں نائب نظامت کے لیے. تحصیل ممبر جو ہے نائب ناظم ہوتا تھا اس وقت، اور اس وقت پینل تھے مشرف کے دور میں پینل تھے. وہ ڈسٹرکٹ میں، جی تو جی. وہ ڈسٹرکٹ کا ممبر بن گیا اور آپ جی. تحصیل کے بن گئے. وہ اس وقت پہلے الیکشن میں ہم ہار گئے، جیتے نہیں. وہ خواجہ محمد صاحب جیت گئے تھے. جی، تو خواجہ محمد خواجہ محمد صاحب ناظم بن گئے تھے، اور ڈسٹرکٹ کے ممبر، اور طاہر شکور جو ہے میرا خیال ہے وہ نائب ناظم. تحصیل کے ممبر بن جی. گئے. خواجہ محمد صاحب تحصیل کے نائب ناظم بھی بعد میں نائب بن گئے. ناظم بن گئے تھے. تو نائب نظامت کے بعد وہ سیٹ خالی ہو گئی تھی، تو اس سیٹ پر پھر میں نے دوبارہ ضمنی الیکشن ضمنی ہوا، الیکشن میں اور آپ جو ہے وہ ضلع کے اس ممبر کے ناظم کے اس پہ الیکشن لڑا. جی جی. اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ آپ کے خلاف جو ہے وہ سارے سیاسی پہلی دفعہ اکٹھے ہو گئے تھے. سارے جو آپس کے مخالفین تھے وہ اکٹھے ہو گئے تھے، پھر بھی آپ جیت گئے تھے. جی. تو دوبارہ تحصیل نمائندگی کے لیے مجھے پھر منتخب کیا تھا، نامزد کیا تھا. تو اس میں پھر میں جیت گیا تھا 1000 ووٹوں کی برتری سے. جی، آپ نے جماعت اسلامی کا انتخاب کیوں کیا، کیا وجہ ہے، اور جماعت اسلامی کے کس پہلو نے جو ہے وہ آپ کو متاثر کیا؟ جماعت اسلامی کا جو طریقہ کار تھا وہ یہ تھا کہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے، اس میں اسلامی نظام زندگی ہونا چاہیے. اقامہ دین کے فریضہ کی بجاوری کے لیے جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے ہم نے جدوجہد کی تاکہ یہاں پر خلافت راشدہ کا نظام رائج ہو، عوام سکھ کا سانس لیں، آرام اور سکون سے زندگی بسر کریں. معیشت بھی ان کی اسی انداز میں مستحکم ہوگی کہ وہ اسلام کے نام پر بنے ہوئے پاکستان میں اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے کوشاں رہیں. ایک اس میں مداخلت کرتا ہوں، تھوڑی قطع کلامی معاف. یہ تو تمام مذہبی جماعتوں کا یہی دستور اور یہی منشور ہے، یہی ان کی، اسی پہ وہ سیاست کرتے ہیں. ایک دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے ضرور جو پاکستان کا جو پارلیمانی نظام ہے، اس کے لیے یہ جو چیزیں آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً پارلیمنٹ کے ذریعے آپ اس کے لیے کام کریں گے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی سن 2008 کے بعد جماعت اسلامی کی سیاست جو ہے روبہ زوال ہے. کیا وجہ ہے؟ قیادت کا فقدان ہے، یہ اپنا جو ہے منشور لوگوں کو سمجھا نہیں پا رہے، یا ان کے پاس حلقوں میں اس طرح کے مضبوط امیدوار نہیں ہیں، یا جماعت اسلامی نے اس پر کام نہیں کیا. وجہ کیا ہے؟ اگر ہم دیکھیں جماعت اسلامی کی اس وقت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم سولو فلائٹ، یعنی اپنی سیاست کریں گے.
تو اپنی سیاست میں بھی ان کے پاس اب اگر ہم فلاحی سیکٹر میں دیکھیں، جماعت اسلامی پاکستان میں نہیں بلکہ میرا خیال ہے کہ دنیا جو ان کا ذیلی ادارہ ہے الخدمت فاؤنڈیشن، اس کی خدمات کا جو ہے معترف ہے، بلکہ چند دن پہلے میں جو وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ہیں عطا طارق، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے سیاسی مخالف ہیں، لیکن میں بھی یہ کہنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتا کہ الخدمت فاؤنڈیشن کی جو سیلاب زدگان کے حوالے سے خدمات ہیں، بلکہ ہر جگہ جو خدمات ہیں، وہ کہتا ہے کہ میں اس سے بڑا متاثر ہوا ہوں۔ تو سیاست میں جماعت اسلامی کیوں، بلکہ میں اس کو ناکام کہوں گا، کیوں فیل ہے؟ فلاحی کاموں میں جماعت اسلامی کا ادارہ الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے وہ پاس، جماعت اسلامی یہاں فیل، وجہ کیا ہے؟ جماعت اسلامی کا جو نصب العین ہے وہ خالصتاً للہ اقامت دین کے لیے ہے۔ اقامت دین کے حصول کے لیے جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ پارلیمنٹ تک پہنچنا ضروری ہے، پارلیمنٹ تک پہنچنے کے لیے جہد مسلسل کی ہے جماعت اسلامی نے، اور وہ انتھک کوشش کر رہے ہیں، لیکن جماعت اسلامی کا جو مقصد اور پروگرام ہے وہ عوام اگر اس کی پذیرائی نہیں کرتی تو وہ عوام کا قصور ہے۔ جماعت اسلامی اپنے انداز میں جہد مسلسل کر رہی ہے اور یہ چاہتی ہے کہ ملک میں اسلامی نظام قائم ہو، اور وہ کسی خفیہ تحریک کے ذریعے سے نہ ہو، علانیہ تحریک سے ہو، کوئی اس میں تشدد نہ ہو، اپنی منزل آپ تلاش کرنے کی جہد مسلسل ہو۔ جی۔ تو اس طرح پارلیمنٹ میں جو پہنچے تھے، انہوں نے اس وقت 73 کا جو آئین ہے بنا ہے، اس میں بھی جماعت اسلامی کا خاصا کردار ہے۔ بالکل، اس میں تو کوئی اس میں شک نہیں۔ پروفیسر غفور احمد صاحب تھے، شاہ احمد نورانی صاحب تھے، مولانا مفتی محمود صاحب مفتی تھے۔ محمود رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ان لوگوں کی وساطت سے، ان کی جہد مسلسل سے 73 کا آئین جو اسلامی آئین ہے، اس میں بعد میں تو بگاڑ پیدا کر دیا ہے، لیکن وہ پیور اسلامی آئین ہے۔ 73 کا آئین جو ہے پیور اسلامی ہے، اور اسی میں، اسی 73 کے اس آئین میں ذوالفقار علی بھٹو کے توسط سے، اس کی دستخط سے اس کے سبب سے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا، ڈکلیئر کیا گیا۔ غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ یہ اس کی نجات کے لیے کافی ہے۔ اس کے پیچھے دنیا پڑی ہوئی تھی کہ یہ اس نے بہت بڑا جرم کیا ہے، اس نے اللہ کے نزدیک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے، اس کے ہم معترف ہیں، لیکن وہ اغیار اس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ اس نے بہت بڑا ظلم کیا ہے، اس کو معتوب بنایا انہوں نے۔ تو بعد میں ان کی شہادت بھی ہو گئی، شہید ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب وہ اتنے عرصے بعد جو ہے سپریم کورٹ کو بھی کہنا پڑا کہ یار اس کو جو ہے یہ اس کی جو موت تھی وہ عدالتی قتل تھا، یعنی اس کو اس کے ساتھ زیادتی ہوئی اور اس کو شہید کیا گیا۔ مقامی سیاست کی جانب آتے ہیں، تحصیلی یا ضلع مانسہرہ، کس عوامی، چونکہ آپ نے پہلے بات بھی کر دی ہے، کن کن جو عوامی نمائندے ہیں، ایم این اے ہے یا ایم پی اے ہیں، ان کی سیاست سے یا ان کی خدمات کے سے آپ متاثر ہوئے، معترف ہیں؟ 2-3 نام اگر آپ بتا دیں، جتنے بتاتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ، آپ نے بڑی اچھی بات کہی ہے۔ میں تو زیادہ متاثر ہوں جناب حبیب الرحمن تنولی مرحوم کی سیاست سے، کہ انہوں نے سیاست کی ہے لیکن عوام کی خدمت گزاری کا فریضہ بھی بہتر اور احسن طریقے سے انجام دیا ہے۔ جی۔ دوسرا یہ ہے کہ کیپٹن صفدر صاحب نے عوامی دکھ کو دکھ سمجھتے ہوئے ادراک کیا کہ ان کو یہ تکلیف ہے، وہ تکلیف ہے، اس کے تدارک کے لیے انہوں نے کوشش کی ہے۔ گو کہ کچھ کامیابیاں ملی ہیں، کچھ نہیں ملی۔ دربند روڈ انہوں نے تعمیر کرایا، چمیال روڈ تعمیر کرایا، تو ہمارے ہی بھائی آتے جاتے ہیں، اور لیکن آپ کے دکھ کو دکھ نہیں سمجھا نا، ہمارے آپ کا روڈ اس طرح اس نے ہی ہے۔ دکھ کو سمجھا تھا۔ انہوں نے عارف قلندر صاحب کو کہا تھا کہ حافظ یونس کی یہ درخواست ہے، اس کو ترجیحی بنیادوں پر رکھیں اور اس 3 کلومیٹر روڈ کو پختہ کرنے کی اے ڈی پی میں ڈالیں۔ اب بھی ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ کہ
اس روڈ کو جو یہ 3 کلومیٹر روڈ ہے اس کو جا بجا ہم نے اپنی ہی پیسوں سے پختہ کیا ہے، اور آئندہ بھی کریں گے۔ اگر انہوں نے نہ کیا تو ہم خود کر لیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہمیں امید ہے کہ ہم اس کو کر گزریں گے۔ آپ چونکہ ضلع کے بھی ممبر رہے، تحصیل ممبر بھی رہے، آپ کو اللہ پاک نے تحصیل نائب ناظم کا منصب جو ہے اس پر بھی فائز ہونے کا موقع دیا، تو یہ تجربہ کیسا رہا؟ اور یہ بھی بتائیں مشرف والا نظام ٹھیک تھا یا جو پرویز خٹک کے دور میں عمران خان والا نظام تھا وہ ٹھیک تھا؟ چونکہ اس وقت وزیر بلدیات آپ کے عنایت اللہ تھے۔ یہ دونوں میں فرق کیا تھا؟ فرق تو فنڈ زیادہ کس میں ملے؟ زیادہ مسئلہ تو فنڈ کا ہوتا ہے۔ جی، پرویز مشرف کے دور میں بھی میں رہا ہوں، لیکن اس میں ترقیاتی فنڈ بہت کم ملتے تھے۔ تو جب میں تحصیل اگی کا ہاں نمائندہ بنا، ممبر بنا، تو تحصیل اگی کے حوالے سے جو نائب جو کروڑی کی جو یونین کونسل کی جو کیفیت تھی اس میں میرا خیال ہے کہ کروڑ سے ہم نے اوپر کے پیسے لگائے ہیں اپنے اس تحصیل میں۔ یہ آپ مشرف دور کی بات کر رہے ہیں یا جو عمران کی دور؟ اچھا، عمران خان کی دور کی اس میں بات۔ اس سال کا نہیں، یہ تو بیکار دور گزرا ہے۔ جی یہ جو دور گزرا ہے نا، جی جی 1.5-2 سال کا، جی جی یہ تو بیکار ترین دور گزرا ہے، اور جو ہمارا دور تھا اس میں بڑے فنڈ تھے۔ جماعت اسلامی نے بھی آپ کے ساتھ سوتیلی ماں کا سلوک روا رکھا تھا، کیونکہ عنایت اللہ نے جو وہ سینئر وزیر بھی تھے، وزیر بلدیات بھی تھے، تو انہوں نے یونین کو، حالانکہ یونین کونسل کروڑی کو یہ ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے کہ یہاں سے ضلع کا ممبر ہو، تحصیل کا ممبر ہو تو وہ اکثر جماعت اسلامی وہ جیت جایا کرتی ہے۔ ماضی کا ریکارڈ یہی ہے۔ اس دفعہ بھی اگر ایک ہی جماعت اسلامی کا جو چیئرمین ہے اس کا تعلق بھی جو ہے وہ آپ کی جو ولیج کونسل ہے اس سے ہے، لیکن جماعت اسلامی نے بھی میرا خیال ہے کہ آپ سے کوئی اتنا وہ سلوک تو نہیں کیا۔ دوسرا اگر میں الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب جاؤں، جتنا وہ دوسرے علاقوں میں کام کرتے ہیں اس انداز میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ ان کا رابطہ نہیں ہے، یا تو وہ کہتے ہیں فقیر آدمی ہے بس چھوڑ دیں، بس یہ لگا رہے گا۔ جی، آپ نے درست فرمایا ہے کہ سن 70 سے لے کر سوائے سن 1985 کے ہم ہمیشہ یہاں جیتتے رہے، ترازو کا جو نشان ہے وہ جیتے رہے۔ یہ تو آپ نے درست فرمایا کہ عنایت اللہ صاحب نے بھی اور دیگر احباب نے بھی ہمارے طرف توجہ نہیں دی۔ وہ یہ سمجھتے ہوں گے تو ویسے بھی جیتتے ہیں تو جیت جائیں گے بغیر ترقیاتی امور کے بھی۔ تو ہم نے طلب کیا تھا ان سے، جو کچھ انہوں نے نہیں دیا، طلب شدہ کوئی چیز نہیں دی۔ تو ہم اس پر ان سے ناراض نہیں ہیں، لیکن ہم حق رکھتے تھے کہ ہمارے ساتھ وہ معاونت کرتے۔ معاونت نہیں کی تو ہم تھوڑا سا دل برداشتہ تو ضرور ہوتے ہیں، لیکن جماعت اسلامی سے تو دل برداشتہ نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ میں نے روڈ کے لیے اتنا قرض لیا تھا کہ مجھے نوکری چھوڑنی پڑی تاکہ قبل از وقت پینشن لے کر لوگوں کے قرض جو ہے وہ ادا کروں۔ تو لیکن آج تک ہم دیکھتے ہیں بہت کم لوگوں کو شاید علم ہو کہ حافظ صاحب آج کل بھی بیواؤں، یتیموں، اس طرح کے جو اور نادار لوگ ہیں ان کی اعانت کرتے ہیں۔ کوئی اس طرح کا انہوں نے میکانزم بنایا ہے کہ تھوڑی تھوڑی، جس طرح کوئی یتیم طالب علم ہے، اگر کسی کے پاس کتابیں نہیں ہیں، اگر کوئی جو ہے ایک آؤٹ سٹینڈنگ طالب علم ہے، قابل طالب علم ہے، اور اس کو آگے پڑھنے میں اس کے پاس وسائل نہیں ہیں، تو حافظ یونس صاحب جو ہے وہ اس کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ تو یہ میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ نے بتا بھی دیا، یہ تحریک جو ہے وہ وہی آپ کی جو محرومیاں آپ نے دیکھی وہاں سے آپ کے اندر یہ چیز پیدا ہوئی، جس جذبہ پیدا ہوا، یہ بھی آپ بتا دیں کہ اس کے لیے آپ کے ساتھ اعانت کون کرتا ہے؟ ماشاء اللہ جی، میں یہ آپ نے جو فرمایا ہے اس کے مطابق یہ آپ کے سامنے گوش گزار کروں کہ میں اس وقت بھی کوشش کرتا ہوں کہ جو احتیاج رکھنے والے طلباء ہیں، اس دن بھی مجھے ایک خیال ہے کہ بچہ
بچے کے بارے میں جی کہا کہ اس کے لیے داخلے کی فیس کی ضرورت ہے، تو میں نے 10,000 روپے کسی سے لے کر دے دیے. میرے پاس تو نہیں تھے، لیکن میں نے دوسری بندے سے لے کر دے دیے کہ وہ داخلہ اپنا کر لے. دوسرا، میرے ساتھ میرے بھائی ہیں، وہ محترم ہیں، قاری محمد سعید صاحب، ان کی بڑی معاونت رہتی ہے. ماضی میں بھی تھی، جب وہ شارجہ میں تھے تو میرے ساتھ معاونت کرتے تھے، تو میں آگے بچوں کو بیواؤں کو دے دیتا تھا. تو اس وقت مختلف انداز میں ہم طلباء کو جیب خرچی دیتے ہیں، اور ان بھائیوں کی توسط سے، احباب کے توسط سے تقریباً 33 بچوں کو فی الوقت بھی وظائف ملتے ہیں، اور لیتے ہیں اپنے بھائیوں سے. یہ میرے اپنے بیٹے ہیں، ان سے بھی لیتا ہوں، سب سے لیتا ہوں. تو کتنا عرصہ ہو گیا اس کام کو؟ یہ تو جب سے میرا خیال ہے میں ناظم بنا تھا نا، تو میں نے کہا تھا کہ جو مجھے وہ مشاعرہ ملے گا اعزازیہ، جی تنخواہ وہ تنخواہ 5,000 تو میں یتیم یعنی بچوں کو دوں گا اعزازیہ. ایک 20 سال ہو گئے ہیں، کم و 22 سال ہو اتنے گئے. ہو گئے. تو اعزازیہ میں 5,000 روپے دیتا تھا. تو جب وہ میری نظامت ختم ہو گئی تو میں نے اپنے احباب سے کہا کہ اب تو میں کیا دوں گا ان کو جو بچے آئیں گے. تو انہوں نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ 5,000 کے بجائے 9,000 ہو گئے، اور 9,000 کے بجائے اب 65,000 منتھلی ہیں، اور دیتے ہیں. ہمارے بچے بھی دیتے ہیں، بیٹے بھی دیتے ہیں، اعزہ و اقربا بھی دیتے ہیں. اس طرح تو ہوا نہیں کہ وہ اب تنگ آ گئے ہیں کہ جی نہیں بس نہیں، کریں؟ تنگ نہیں، کوئی بھی اچھا تنگ نہیں. تو خوش دلی سے دیتے ہیں. تو جس دن وہ تنگ ہوئے تو ہم بھی چھوڑ دیں گے. ہاں، کون سا لوگوں کا قرضہ میرے دینا جیب سے تو دے نہیں سکتا، میرے پاس تو اتنی کچھ نہیں ہے، ہے اتنی. لیکن جی وہ کرتے ہیں، معاونت کرتے ہیں جو میں کہتا ہوں. مطلب خوش دلی سے کرتے ہیں. میرے بھانجے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، مولانا شفیق الرحمان صاحب، اور وہاں میرا اپنا بیٹا ہے وہ بھی کرتا ہے. دیگر اعزہ و اقربا مولانا عبدالحکیم صاحب وہ کرتے ہیں، مولانا عبدالحکیم صاحب، مولانا نعمان صاحب. جس کو میں جو کہتا ہوں وہ دے دیتے ہیں. 10,000 کا کہوں 10 دیں گے، 50 کا کہا تو 50 دیں گے، جتنی آگے کسی کی ضرورت ہے اس کے مطابق. اب میں ایک بندے کے لیے میں چاہتا تھا کہ وہ کالو بستی کا لڑکا ایک ہے، اس کو ویسے تو ہم 2,000 دیتے تھے، یہاں میٹرک میں پڑھتا تھا، تو چمبیال سے اس نے 980 نمبر لیے ہیں میٹرک میں. تو وہ چاہتا تھا، مانسہرہ میں داخلہ اس نے لیا ہے. تو میں نے کہا کسی گھر میں رہنے کی ضرورت تو نہیں ہے. تو اس نے کہا کیا کریں، وہ وسائل نہیں ہے. 23,000 روپے تو ہاسٹل کے دینے ہیں، اور 6,000 روپے ہاسٹل کا خرچ دینا ہے، 29,000 روپے اس طرح ہیں، تو میرے پاس نہیں ہے. تو میں نے کہا کوشش کروں گا، ابھی اس کو دے نہیں سکا، کوشش کروں گا کہ اس کو مل جائے تو اچھا. اچھا کسی سے کہوں گا، احباب سے کہتا ہوں، یہ ہمارے جو بجنے کے بھتیجے بانجے یہ جو ارنو صاحب کے بھائی ہیں، وہ ان کو بھی کہتا ہوں، فریدون. فریدون اور اجمل، ہاں. ان کو بھی جو کہتا ہوں وہ دے دیتے ہیں. ان کے لیے تو کہتا ہوں، اپنے لیے تو مانگتا نہیں، تو ان لوگوں کے لیے کہتا ہوں وہ دے اور دیتے ان ہیں. کو آپ کے مزاج کا بھی پتہ ہے تو وہ دیتے ہیں تو ہم بھی آگے دے دیتے ہیں. اچھا، یہ جو آپ کی جو بنیادی طور پر ہم آپ کی جو خدمت خلق کا سفر ہے، اس میں کبھی اس طرح ہوا کہ اس طرح آپ پہ تنگ دستی آ گئی ہو کہ آپ نے کہا کہ جی اب یہاں رہنا ہی مشکل ہے، باہر ہی چلے جاتے ہیں، باہر سے پیسے کما کے لے آئیں؟ تو وہ میں جانا تو چاہتا تھا. اچھا ہوا ہے. منصورہ میں یہ میرے بھائی قاری سعید صاحب کو آپ جانتے ہیں، وہ مجھے لے جانا چاہتے تھے شارجہ. تو وہاں مطلب آپ پہ تنگ دستی آ گئی تو آپ نے انہوں نے کہا کہ ادھر آ جاؤ. تو مولانا صاحب، وہ ٹیلی فون آیا ہوا تھا، تو مولانا صاحب آ گئے اوپر گھر میں. تو کون ہے بھائی، کون کیا کہتا ہے؟ میں نے کہا سعید صاحب ہیں. نے کہا کہ کیا حد ہے ہو؟ تو میں نے کہا کہ وہ کہتا ہے کہ آ جاؤ، ویزا کاغذات بھیجو کہ میں ویزا لگاؤں. تو انہوں نے کہا تھنی رجیں تو میرے یہاں سیر نہیں ہوا، وہاں جاتا ہے، وہاں تجھے پتہ ہے تجھے مل جائے گا. تو میں نے کہا یہ مکان بنانے کی تمنا آرزو ہے. مولانا صاحب نے فرمایا کہ تجھے کیا پتہ ہے، تو مکان بنا کر رہے گا، اس میں رہ سکتا ہے، کیا پتہ ہے، چھوڑو، جاؤ واپس گھر جاؤ. نہیں جانے دیا. انگلینڈ جانا چاہتا تھا، وہاں بھی نہیں جانے دیا، اچھا چھوڑ دیا بات.
نہ مکان بنا جی نہ باہر گئے. بس یہ مکان ہے ہمارا، ہاں جی چھوٹا سا مکان ہے یہ تو یہ مکان ہے، تو گزارا جی کرتے ہیں، گزر بسر ہوتا ہے، کھانے کو نان شبینہ ملتا ہے تو کوئی تنگی نہیں ہے، فی الحال کھاتے اچھا. پیتے ہیں. پاکستان میں جو موجودہ طرز سیاست اور قیادت ہے جی. کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں اس کو؟ موجودہ طرز سیاست تو جی ایک گھناؤنی سی ایک کیفیت ہے، اس میں عوام تو بدحال اور ہے. ایک ایڈیشنل بات، یہ ہماری سیاسی جماعتوں کے یہ پچھلے کچھ عرصے سے جو سیاسی اختلافات تھے، جی. یعنی میں چھوٹا سا تھا، قاضی حسین احمد، مولانا فضل الرحمان، ولی خان بھی مخالف ہوتے تھے جی. اور دھواں دار تقریریں کرتے تھے، لیکن جب ولی خان کے سر پہ درد ہوتا تھا تو ایک طرف قاضی صاحب بیٹھے ہوتے تھے، دوسری طرف مولانا. جی. تو وہ رواداری کیوں نہیں ہے؟ اب سیاست جو ہے وہ سیاسی اختلافات دشمنیوں تک کیوں جا پہنچے ہیں؟ ہم بس یہ کرتے ہیں، دشمنی تو ہونی نہیں چاہیے، ہر کسی کا معافی ضمیر اپنا ہے، اپنے معافی ضمیر کا اظہار کرے تو اچھا ہے. کسی کو کسی پر قدغن نہیں ہونی چاہیے. جماعت اسلامی کا طرز عمل تو یہ ہے کہ وہ ہر ایک سے مساویانہ سلوک روا رکھے ہوئے ہیں، کسی کے ساتھ زید بخیلی والا عنصر ان میں موجود نہیں ہے، نہ ہم کرتے ہیں نہ ہمارے اکابر کرتے ہیں. تو ہونا نہیں چاہیے کہ اتنے دور نہ جائیں کہ کل واپس نہ آ سکیں. تو ایک دوسرے کو غدار اور یہ چیزیں کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، نہیں کرنا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جماعتیں جو اتنی دور چلی گئی ہیں ایک دوسرے سے، نہیں پہلے بھی انتقامی سیاست ہوتی تھی، لیکن اب جو ہے پہلے کہتے تھے یہ حکومت ہے، پارلیمنٹ میں یہ اپوزیشن ہے، اب حکومت پارلیمنٹ میں ہوتی ہے اور اپوزیشن والا جیل میں ہوتا ہے. تو یہ جمہوریت کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس سے جمہوریت مستحکم ہوگی؟ یہ جمہوریت کے لیے زہر قاتل ہے، یہ اس سے جمہوریت پنپ نہیں سکتی. یہ ملک کے لیے بھی غیر مناسب ہے اور ملت کے لیے بھی غیر مناسب ہے. ملک و ملت دونوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہر کوئی آزادانہ سوچ رکھے اور اپنے معافی ضمیر کا آزادی کے ساتھ اظہار کرے. آپ کی ایسی کوئی خواہش، ایسا کوئی ارمان جو آپ چاہتے ہیں کہ اس حلقے کے لیے، اگرور تنول کے لیے ہو یا اپنی یونین کونسل کے لیے ہو، اور آپ اپنے جو منتخب نمائندے ہیں ان سے آپ کہنا چاہتے ہیں کہ جی یہ کام پہلے کریں، بعد میں باقی کام بھی کریں، لیکن یہ کام ضروری ہے؟ جی ماشاءاللہ جی، یہ میری آرزو اور تمنا تو یہ ہے کہ اگوی کو ضلع کا درجہ ملے، اور یہ ہمارا جو کالج ہے ہمیں دیا تھا کیپٹن صاحب نے، وہ صوبہ دے دے تو اور اچھا ہے، نہ دے تو اور ہمیں مجبوری ہے. تو یہ جو یونیورسٹی کیمپس ہے اگی کا، جی وہ بھی میری آرزو اور تمنا ہے کہ ہمارے بچے قریب جا کر تعلیم حاصل کر سکیں. آخر میں اپنے عوام اور اپنے جو ہمارے منتخب نمائندے ہیں اور ہمارے جو حکمران ہیں صوبے وفاق کے، ان کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ ان کے لیے تو میرا یہ پیغام ہے کہ اگر ہماری بات انہیں اچھی لگے تو اس انداز میں وہ سوچیں. ہر نمائندہ جو صوبے کا ہو یا قومی کا ہو یا سینٹ کا ہو، وہ نمائندہ اس بنیادی اساس پر توجہ دے کہ ہمارا ملک جس مقصد کے لیے بنا تھا، ہمارے وجود میں آیا تھا، اس کی طرف سب مل کر پیش رفت کریں تاکہ ملک اسلامی نظام زندگی کا گہوارہ بنے اور یہاں عوام آسودہ حال رہ کر زندگی پرسکون گزاریں. یہ تھے حافظ یونس صاحب جن کے ساتھ ہم نے گفتگو کی. اس وقت تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.